बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन नजरसानी केस की इंतहाई आम समाअत हुई है। आइन की वफात कब हुई और अब जनाजे की सफ बंदी का आगाज कर दिया गया है। आज बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खरी खरी सुनाई है। आज अदालत की समाअत के अंदर किस तरह मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने इंसाफ अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दिया है। कौम अब किस से इंसाफ मांगेगी और इस पूरी सूरत हाल तक किन हालात ने पहुंचाया, और अब 9 मई के वाकयात की आड़ में अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या दलाइल दिए और क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है, आज की इंतहाई आम समाअत इस वीडियो में आपके सामने रखनी इसलिए जरूरी है कि एक ही उम्मीद थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस किस तरह उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। ये एक बड़ी अजीब और भयानक तारीख का हिस्सा है। इस पर बात करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको याद होगा जब निगरान हुकूमतें कायम हुई तो बाद लोगों ने यह दावा किया, जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के करीबी कुछ सहाफी थे, कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये निगरान हुकूमतें लंबे अरसे के लिए आई हैं, लेकिन इमरान खान ने ज़ाहिर है जो कानूनी माहिरीन से पूछा और आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होना तकादा था, तो इसलिए वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए। और शुरू में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो भी बड़े जो है वो जबरदस्त रिमार्क्स देते थे, हुक्मनामे जारी होते थे, हम भी आपके सामने जो है वो नाचते थे कि जनाब आइन का बोल बाला होगा और इंशाल्लाह ये माफिया के सामने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और ये जो जजद हैं ये सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत ने, ताकतवर हलकों ने और जजद ने जिस तरह कौम को अब जिस नेज पे पहुंचाया है, ये बड़ा मैं समझता हूं कि आपस के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग थी, या एक घर ने जो है वो लोगों को उम्मीद दिलानी है, दूसरे ने जो है वो उनके जज्बात को कुचलना है। आइन, कानून, आजादी, इदारे राय, इंसानी हकूक, ये सारी पामालियां जो है वो होती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इलेक्शन का इल्तवा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लाहौर ने फैसला दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन आपने करवाना है। फिर फजलुर रहमान, मरियम नवाज, इनकी लांछन की गई। इन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी जो जजद हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया। जब घेरा तंग किया, फिर हमने पिछले दिनों देखा कि एक शहराय दस्तूर पर रैली भी की गई जिसमें बताया गया कि तुम जजद की क्या औकात है, लेकिन किसी को तो इन्हें अदालत का नोटिस नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आहिस्ता आहिस्ता वो एक उम्मीद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सूरत में थी वो भी अब टूट गई है। और वो भी ऐसे लगा है कि जैसे एक गेम के तहत, या खुद अपने आप को उन्होंने बेबस महसूस किया है। तो आप अंदाजा कीजिए वो आम आदमी जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। इस वक्त कोई आइन और कानून है नहीं, निगरान हुकूमतें बदमाश बन चुकी हैं और आम आदमी का जो घर है उसके जिस तरह हकूक को पामाल किया जा रहा है, सहाफियों को उठाया जा रहा है, डिजिटल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसका कौन क्या पूछेगा। अब एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करती रही, दूसरी तरफ जो इस वक्त की एक हंग पार्लियामेंट है जिसमें अक्सरियती जमात आउट है, लेकिन वो पकड़ दकड़ के जो लोग बनाए गए हैं वो कोई ना कोई कानून पास कर देते हैं। तो एक तरफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उसकी लड़ाई बना दी गई। और जिस तरह ये अवाम पिसी है, ये मैंने जब आज की कार्रवाई आपके सामने जरा तफसीली आप सुनिएगा कि चीफ जस्टिस ने जो इंसाफ है वो हकीकी इंसाफ तो ज़ाहिर है क़यामत के दिन होना है, वो अल्लाह ताला ने करना है, लेकिन दुनिया के अंदर जो इंसाफ है वो इन अदालतों के जरिए होता है। लेकिन उन्होंने ये इंसाफ अल्लाह ताला पर डाल दिया है कि अब कौम जाने और अल्लाह ताला जाने, हम तो वैसे ही यहाँ पे तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब ये आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इल्तवा का जो नजरसानी केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी समाअत थी। और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ जो दायर दरखास्तें हैं
ان کی یہ سماعت ہوئی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ تھے. سماعت کے آغاز میں اب چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ درخواستیں آئی ہیں. ریویو ایکٹ کا معاملہ کسی اسٹیج پر دیکھنا ہی ہے. اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیتے ہیں. ریویو ایکٹ پر نوٹس کے بعد انتخابات کیس ایکٹ کے تحت بینچ سنے گا. علی ظفر صاحب آپ بھی ریویو پر جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر واضح کریں. اب یہاں پر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے. یہ بڑی عام سماعت ہے. یہ آپ سنیے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی یہی معاملہ اٹھایا گیا تھا. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع دے رکھا ہے. سپریم کورٹ اس ایکٹ کا حکم امتناع ریویو ایکٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے. سپریم کورٹ پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کو سن سکتی ہے. یعنی جو آپ نظر ثانی کیس ہے اس کو پہلے نمٹائیں اور پھر آپ نے جو حکم کیا ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں. آپ ایک نیا جو ہے وہ پھڈا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے ان آخری دنوں میں کیا گیم کی ہے پوری قوم کے ساتھ. اب یہاں جو ہے سپریم کورٹ پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس سن سکتی ہے. سپریم کورٹ ریویو ایکٹ حکم امتناع کی وجہ سے اس عدالت پر بھی لاگو نہیں ہوتا. یعنی عدالت انتخابات نظر ثانی کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے طور پر دے گی. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ریویو ایکٹ لاگو ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو لارجر بینچ میں دوبارہ سے دلائل دینا ہوں گے. عدالت کیسے پنجاب انتخابات کیس سنے اگر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے؟ بتائیں کیسے ہم پر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس لاگو نہیں ہوتا؟ عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا. 90 روز میں انتخابات لازمی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور اب یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے حوالے دیے جائیں گے کہ جناب انتخابات 90 دن میں ہونے ضروری ہیں. بھئی چیف جسٹس صاحب آپ کے اس فیصلے کو قوم نے چاٹنا ہے. بھئی 90 دن میں انتخابات ہوئے نہیں، جنہوں نے کروائے نہیں وہ اس وقت سرکاری بدماش بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ آپ کو للکار رہے ہیں. وہ آپ کی آڈیوز ریلیز کر رہے ہیں. حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وہ پروگرامز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اکتوبر میں بھی الیکشن کی گارنٹی نہیں دی جا رہی. آپ کے جس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو جہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ 90 دن میں الیکشن کا آپ نے حکم دیا تھا، وہاں یہ ڈسکس نہیں ہوگا کہ آپ بھی اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکے تھے. تو اب ایسے لگتا ہے ایک طرف حکومت اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب بھی 9 مئی کے واقعات میں چھپنے جا رہے ہیں اور یہ کوشش کی ہے. آج عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 90 روز میں انتخابات لازمی ہے. 15 مئی کی رات مجھے لگا کہ آئین کا انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے. یہ بیرسٹر علی ظفر جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ جو بھی حالات یا دلائل ہوں عدالت پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ جلد کرے. 15 مئی کی رات مجھے لگا کہ آئین کی وفات ہو گئی ہے. 15 مئی کو انتخابات کی غیر معینہ مدت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی. ہر دن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آئین کا قتل ہو چکا. وزیر اعظم، چیف جسٹس سمیت سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل جو بھی دلائل دیں لیکن اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ جب ریویو ایکٹ پاس ہوا تو سینٹ میں کہا کہ کیسے آئین سے متصادم یہ بل پاس ہو گیا ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ آج کی جو تفصیلات ہیں اس میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ وقت کی بچت ہو. اچھی بات یہ ہوئی کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی وہ جو وہاں پہ عدالت کے سامنے تشریف لے آئے فضل الرحمان اور مریم نواز، اس کے بعد وہ عدالت کے اندر انہوں نے جا کے کیس لڑا. چیف جسٹس صاحب انہی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اب یہ بندہ تھا جس سے پوری قوم انصاف کی توقع جو ہے وہ کیے ہوئے تھی. حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے. کہاں فیصلہ کیا ہے بھائی؟ کس قانون پہ عمل کیا ہے؟ کوئی الیکشن کی تاریخ دے دی ہے؟ کوئی معاملے پر وہ پہنچے ہیں؟ نہیں. خود ہی آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب وہ ایسے لگ رہا ہے اس عدالتی کارروائی میں جیسے حکومت کے بھی وکیل بن گئے ہیں.
یعنی اب وہ جو بھی اس کے اندر معاملہ ہے، اب اس میں انہوں نے کہا کہ کیا احتجاج کا مطلب انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا ہے؟ یہ جو انصاف کا کام ہم کر رہے ہیں یہ مولا کریم کا کام ہے، ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخلت کرنا ہے، یعنی یہ ظاہر ہے یہ اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے انصاف دینا اور اس کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ انصاف دینا یہ آپ کا فرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، یقیناً اس میں دخل۔ عدالت نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے، تو اب نیا جو قانون ہے اس پہ بحث ہوگی، ان معاملات کے اندر الجھایا جائے گا، اور 13 جون تک یہ سماعت اب ملتوی کر دی گئی ہے، 1 ہفتے کی سماعت، پھر جو ہے وہ عدالتی چھٹیاں ہوں گی، عدالتی چھٹیوں کے بعد ہمارے چیف جسٹس صاحب تشریف لائیں گے، اگلے 5-6 دن کے اندر نئے چیف جسٹس جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور ایک اچھا سا ان کے حق میں ڈنر ہوگا، وہ عشائیہ ہوگا یا دورانہ ہوگا، اس کے بعد بڑے باعزت طریقے سے ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب رخصت ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی آج جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آئین تو قتل کیا جا چکا، اس کی موت ہو گئی، جس طرح بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے، اور اس کی صف بندی کر کے اس آئین کے جو وفات کا جنازہ ہے وہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی امامت کے اندر پڑھ دیا گیا ہے، تاکہ کل کو کوئی الزام ہمارے قاضی فائد عیسیٰ اور باقیوں پر نہ آئے۔ بھئی آپ نے فیصلہ دیا، عمل درآمد نہیں ہوا، آپ وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، وزارت دفاع، جہاں سے اس الیکشن کے خلاف عمل درآمد نہیں ہوا ان کے خلاف توہین عدالت لگاتے، ان کو سزا دیتے، تو پتہ چلتا کہ آئندہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے اس کو پاؤں تلے نہیں روندنا۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور آئین پاکستان کو پاؤں تلے روند کر سارے جشن منا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی، قاضی فائد عیسیٰ صاحب گروپ بھی، اور حکومت بھی، اور طاقتور حلقے بھی، اور عوام کو روز یہاں پہ بغایا جا رہا ہے، عوام کو جو حال کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں، تشدد، پریس کانفرنس کروا کے پارٹی کو توڑنا، بڑی پارٹی کو توڑ دینا، عمران خان، بشرا بی بی، سب جو قریبی لوگ ہیں ان کو پیچھے چھاپے مارنا، نئے مقدمات درج کرنا، اور پاکستانی قوم کو بتانا کہ آپ کا حق رائے دہی کوئی نہیں ہے، آپ کو تو ویسے ہی آئین کا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، اصل آئین وہ ہے جو ہمارے جوتے کے نیچے ہے۔ یہ شاید تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 12 اپریل کو 10 اپریل 2022 کو جو آپ نے عدم اعتماد کے وقت بڑی رات کو عدالتیں کھولی تھی، یہ جتنا کچھ ہوا ہے 1 سال میں تباہی، اس کے اندر آپ بھی حصے دار ہیں۔ اگر آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تھے تو اس وقت آئین کا چیمپئن بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ قوم کا ایک سوال ہے، اس کا ریٹائرمنٹ سے پہلے جواب ضرور دے کے جائیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔